وبرکاتہ۔ جی، آج کا ہمارا ٹاپک ہے حدیث جبرائیل، اور یہ جو حدیث ہے وہ بہت ہی کمپریہنسو حدیث ہے، یعنی بہت مکمل حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ میں دعا پڑھ لیتی ہوں، میں دعا پڑھنا بھول گئی۔ سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ جی، تو میں بتا رہی تھی حدیث جبرائیل کے بارے میں کہ یہ بہت ہی مکمل حدیث ہے، اور اس حدیث میں یہ مکمل کیوں ہے؟ کیونکہ اس حدیث میں ہر ایک جو ڈیڈ ہے، ہر ایک جو عمل ہے اسلام میں، وہ بتایا گیا ہے، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، یعنی ہمارے اعضاء سے کریں، یعنی ہمارے ایکشنز سے کریں، یا وہ ہمارے دل میں ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ پورا ایک کمپریہنسو کر کے اس حدیث میں بتایا گیا ہے، اور اسے حدیث جبرائیل کہتے ہیں، اسے السنہ بھی کہتے ہیں، فاؤنڈیشن آف سنہ۔ اسی طریقے سے جیسے کہ سورہ الفاتحہ کو الکتاب کہا جاتا ہے، فاؤنڈیشن آف دا بک، یعنی فاؤنڈیشن آف دا قرآن، تو اس میں پوری جتنی سنتیں، جتنے اعمال ہیں، جتنے ارکان ہیں، جس چیز پر ایمان لانا ہے، وہ اس حدیث کے ذریعے سے ہمیں پتا چلا ہے۔ اسے حدیث جبرائیل کیوں کہتے ہیں وہ میں آگے بتاؤں گی۔ اب ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہوا، یہ حدیث کی نازل ہونے کا واقعہ، وہ ہوا رسول اللہ کے انتقال سے کچھ عرصہ پہلے، اسی لیے یہ ایسا لگ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک پوری سمرائز کر کے ان کا جو مشن ہے اور میسج ہے، یہ حدیث کے ذریعے سے ایک پورا سمرائز کر کے ملا تھا۔ اب میں وہ حدیث پڑھوں گی۔ عمر ابن رضی اللہ تعالیٰ عمر کہتے ہیں کہ ایک دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک آدمی آیا جو پورے طریقے سے سفید کپڑے پہنا ہوا تھا، اور اس کے بال بہت زیادہ کالے تھے، اور ایسا لگ نہیں رہا تھا کہ وہ سفر کر کے آیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے کپڑے جو تھے وہ بالکل بھی گندے نہیں تھے، اس کی حالت ایک دم صاف ستھری تھی، اور وہ وہاں پر جتنے بھی لوگ موجود تھے، یعنی مدینہ میں، کوئی اسے جانتا نہیں تھا، ایک یہ بھی چیز تھی۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ آئے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے، اور کیسے بیٹھے؟ اپنے گھٹنے رسول اللہ کے گھٹنے کے اگینسٹ لگا کر وہ بیٹھ گئے۔ پھر انہوں نے کہا، اے محمد مجھے بتاؤ۔ انہوں نے اپنے ہاتھ اپنی جانگوں پر رکھے اس آدمی نے، اور پھر کہا، اے محمد مجھے بتاؤ اسلام کے بارے میں۔ رسول اللہ نے کہا کہ اسلام وہ ہے کہ ہم اس پر یقین رکھیں کہ اللہ کے سوائے کوئی لائق نہیں عبادت کے، یعنی لا الہ الا اللہ۔ پھر کہ رسول اللہ کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ پھر کہ ہم قائم کریں نماز، ہم زکوٰۃ ادا کریں، اور ہم کیا کریں؟ رمضان کے روزے رکھیں۔ پھر حج کریں بیت اللہ کا۔ پھر جو آدمی تھا اس نے کہا کہ آپ نے سچ کہا ہے۔ اب وہ لوگ چونک گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ چونک گئے، کیوں؟ کیونکہ سوال بھی اسی آدمی نے پوچھا تھا، اور پھر جب رسول اللہ نے جواب دیا تو وہ کہہ رہے ہیں کیا؟ کہ آپ نے سچ کہا ہے۔ پھر اس آدمی نے کہا کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایمان یہ ہے کہ انسان کس پر یقین رکھے؟ اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر، اور قدر پر۔ پھر اس آدمی نے کہا کہ آپ نے کیا کہا ہے؟ سچ کہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت ایسی کریں کہ آپ انہیں دیکھ رہے ہیں، یا ایسی کریں کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ پھر اس آدمی نے کہا کہ مجھے گھنٹے کے بارے میں بتائیے، یعنی قیامت کے دن کے بارے میں بتائیے، کب ہے وہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ
جس سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے وہ زیادہ نہیں جانتا اس سے جو پوچھ رہا ہے. میں آگے ہر ایک پارٹ کی تشریح کروں گی, پہلے میں پوری مکمل حدیث بیان کر دوں. پھر اس آدمی نے کہا کہ مجھے بتائیے اس کی نشانیاں کیا ہوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب ایک لونڈی اپنے مالک کو جنے گی, جنم دے گی, اور جو چروائے ہیں بنا چپل کے جو پھرتے ہیں وہ کیا کریں گے, کمپٹیشن کریں گے بڑی بڑی عمارتیں بنانے کا. اور پھر یہ آدمی چلا گیا, اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ رکے رہے وہاں پر بہت دیر تک. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر سے, اے عمر کیا تم جانتے ہو جو سوال پوچھ رہا تھا وہ کون تھا؟ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتے جبرائیل تھے اور وہ آئے تھے آپ کو آپ کا دین سکھانے. ٹھیک ہے, اب یہ حدیث کس سرکمسٹینسز یعنی کن واقعے کی وجہ سے یہ حدیث نازل ہوئی؟ پہلی یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ بہت سوال کرتے تھے, اور رسول اللہ پوچھتے تھے کہ مجھ سے سوال کرو, لیکن لوگ کیا کرتے تھے, بس سوال کرتے جاتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خفا ہوئے اور انہوں نے کہہ دیا کہ پوچھو مجھ سے کچھ بھی پوچھو, اللہ کی قسم کی میں جواب دوں گا جب تک میں یہاں کھڑا ہوں. وہ تھوڑے ناراض ہو گئے کیونکہ لوگ بس پوچھتے جاتے تھے سوال. پھر لوگ کیا ہو گئے, تھوڑے خوف میں آ گئے, ڈر گئے, اور سوال پوچھنا بند کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا, کس کو؟ جبرائیل علیہ السلام کو. اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے یہ سارے سوالات رکھے. ہم آگے پڑھیں گے ہر ایک سوال. اب اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ ہمیں دین میں بے تکے سوال نہیں پوچھنا چاہیے. ایسے سوال پوچھے جن سے ہمیں فائدہ ہو. ہمیں بے تکے سوال پوچھنے سے پرہیز کرنا چاہیے. کیوں؟ لوگ کیا کرتے ہیں, اب ایک واٹس ایپ پر آیا تھا کہ ایک شخص پوچھ رہا تھا سوال کہ جب ابلیس جنت سے نکالا گیا تھا تو اس نے پھر آدم اور حوا کو کیسے آ کر ورگلایا جب وہ جنت سے نکالا گیا تھا. ایسے بے تکے سوال پوچھنا جہاں پر نہ کسی کا فائدہ ہوگا نہ کسی کے علم میں اضافہ ہوگا جائز نہیں ہے. ہم وہی سوال پوچھیں جو بہت ضروری ہے اور جن سے ہمارے علم میں اور ہمارے ایکشنز میں کیا ہو, بہتری آئے, ہمارے علم میں اضافہ ہو اور ہمارے ایکشنز میں بہتری ہو. اب جو جبرائیل علیہ السلام آئے, اب یہ کیسے آئے تھے؟ ایک بدو کی شکل میں آئے تھے. بدو کون تھے؟ یہ جو عرب کے جو لوگ تھے جو تھوڑے کہہ سکتے ہیں اگنورنٹ تھے, جاہل تھے, ان میں تمیز نہیں تھی, ان کو بدو کہتے تھے. تو یہ جبرائیل علیہ السلام اس شکل میں آئے بدو. وہ کیسے آئے؟ مسجد کے آگے کھڑے ہو کے, سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے اجازت لی رسول اللہ کو بلا کر کہ کیا میں آگے آ سکتا ہوں. سلام کیا اور پوچھا کیا میں آگے آ سکتا ہوں, تو رسول اللہ نے کہا ہاں. اور پھر وہ کیسے آئے؟ پھلانگتے ہوئے لوگوں کو, کیونکہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے. تو یہ بدو کی شکل میں آئے. بیڈوین جسے کہتے ہیں, بیڈوین عربس جو ہیں, یہ بدو کی شکل میں آئے اور یہ پھلانگتے ہوئے لوگوں کو گئے اور رسول اللہ کے پاس جا کر بیٹھ گئے. اب لوگ جو تھے آس پاس کے وہ انہیں جانتے نہیں تھے, اور یہ کیسے آئے تھے؟ اس شکل میں آئے تھے, بدو کی شکل میں آئے تھے. اور ان کی جو کپڑے تھے وہ بہت زیادہ سفید تھے اور ان کے بال کیا تھے؟ کالے تھے. اب ان کے کپڑے سفید ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ کوئی بھی گندگی نہیں تھی. اور دوسری بات یہ کہ جب یہ ہمیں اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جب ہم علم کی راہ میں جائیں, علم حاصل کرنے کے لیے, چاہے ہم مسجد جائیں یا ہم ایسے حلقوں میں جائیں, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صاف ستھرا ہو کر رہنا چاہیے, ایک دم صاف ستھرا. پھر یہ کہ ان پر کوئی بھی ایسی نشانی نہیں تھی کہ اس سے پتا چلے کہ یہ سفر کر کے آئے. کیوں انسان سفر کرتا ہے تو دھول گردی اڑتی ہے, مٹی اڑتی ہے, اس کے بال عجیب سے ہو جاتے ہیں, کپڑے گندے ہو جاتے ہیں, لیکن وہ بالکل صاف ستھرے تھے اور ان کے کپڑے بھی صاف ستھرے تھے. اور یہ آ کے انہوں نے جو کہا یا محمد, یہ جو کہا یا محمد. اب دیکھیے یا محمد کہنا کیسا تھا کہ جیسے ہم کسی کو ایسے بلاتے ہیں نا, اے, یہ اس عربی لینگویج میں اس کا مطلب ایسے نکلتا تھا اے, پر رسول اللہ کو ایسے کر کر بلانا
یہ جائز نہیں تھا. یہ جو بدو لوگ تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر آ کے چلاتے تھے یا محمد باہر آ جاؤ. تو یہ کیونکہ ان میں وہ ایٹیکٹس نہیں تھے, وہ مینرز نہیں تھے, تو اللہ تعالیٰ نے یہ منع کیا کہ آپ ایسے مت پکاریے رسول اللہ کو. تو یہ اب دیکھیے جب جبرائیل علیہ السلام آئے اس بدو کی شکل لے کر, تو پہلی تو یہ چیز انہوں نے یا محمد کہا, تو پہلی تو یہ چیز یہ جو منائی تھی کہ یا محمد کر کے نہیں بلائے, احترام سے بلائیں, یہ صرف انسانوں کے لیے فرشتوں کے لیے نہیں ہے. دوسری یہ چیز کہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اسے منع کر دیا تھا, کیونکہ یہ بدو لوگ بولتے تھے, تھوڑی بدتمیزی سے بات کرتے تھے, ان کا لہجہ ہی ویسا تھا, بدتمیزی نہیں کرتے تھے پر ان کا لہجہ رف تھا بات کرنے کا. اور تیسری چیز انہوں نے ایسا کیوں کیا جبرائیل علیہ السلام جب آئے, تاکہ وہ لگے کہ وہ اصل میں بدو ہیں, بدو عرب ہیں. پھر انہوں نے کیا کہا جبرائیل علیہ السلام نے, جو وہ بدو کی شکل میں آئے تھے, بیٹھے اپنی گھٹنے ٹیک کر کس کے آگے, رسول اللہ کے آگے, اور کہا کہ مجھے بتائیے اسلام کے بارے میں. اب اسلام آپ دیکھیں گے, اسلام کا مطلب کیا ہوتا ہے, رجوع کرنا, سبمٹ کرنا, سیلف سرنڈر کرنا. ہاں, کس میں, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے. انسان اپنے نفس کو مارتا ہے نا, اپنی خواہشوں کو دباتا ہے, اور کیا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے, غلط کام سے بچتا ہے اور بھلائی کا راستہ اپناتا ہے جب وہ کیا کرتا ہے, اسلام لے کر آتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی جان خرید لی ہے, کس کے بدلے, جنت کے بدلے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ گواہی دینا کہ کوئی بھی ورشپ یعنی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے. یعنی کیا کہنا, لا الہ الا اللہ, کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے, یہ شہادت دینا. اب لوگ کہتے ہیں کہ صرف یہ شہادت دے دیں گے تو انسان کو کیا مل جائے گی, جنت مل جائے گی, کیونکہ یہ کنجی ہے, لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے انسان کو جنت ملے گی؟ نہیں. جو مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافق تھے, وہ خود کہتے تھے لا الہ الا اللہ, پر ان کے ایکشنز کیسے تھے, بالکل الٹے, بالکل اپوزٹ تھے. تو اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے انسان کو جنت نہیں ملتی, اس کے ایکشنز بھی کیسے ہونے چاہیے, اس حساب سے ہونا چاہیے. حسن البصری کہتے ہیں کہ ایک انسان سے انہوں نے پوچھا کہ آپ نے موت کی کیا تیاری کی ہے, تو اس انسان نے کہا کہ میں نے یہ شہادت پڑھ لی ہے کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے. تو انہوں نے کیا کہا کہ اس کی کنڈیشنز ہیں, صرف یہ کہنا کافی نہیں ہے. انسان کا جو ایمان لانا وہ کیسا ہونا چاہیے, اس کی دل میں بھی اور اس کے اعضاء بھی اس بات کی گواہی دیں. پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام کو کہ اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اب جو بھی شخص اسلام میں آتا ہے اسے یہ ضرور پتا ہوتا ہے کہ کیا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور نبی ہیں. جب وہ یہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو وہ یہ بات کی گواہی دے رہا ہے کہ رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اس کی رسالت کے لیے, اس کا میسج لوگوں تک پہنچانے کے لیے, یہ قرآن لوگوں تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چنا ہے. اور لوگ کہتے تھے پہلے کے لوگ جب رسول اللہ کو یہ نبوت ملی کہ رسول اللہ ہی کو کیوں ملی, پر اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو رسالت دینی ہے. اور دوسری چیز یہ کہ جب انسان شہادت بولتا ہے تو پھر وہ اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کے لیے بھیجے گئے. آپ جانتے ہیں کہ جو پہلے کے نبی تھے وہ ایک ان کی قوم کے لیے بھیجے گئے تھے, جیسے لوط علیہ السلام ان کی قوم کے لیے, نوح علیہ السلام ان کی قوم کے لیے, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, ہود علیہ السلام, شعیب علیہ السلام, یہ سب اپنے لوگوں ان کے لوگوں کے لیے بھیجے گئے تھے. پر رسول اللہ کس کے لیے بھیجے گئے ہیں, پوری انسانیت کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ایسی 5 چیزیں ملی ہیں جو کسی بھی نبی کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دی مجھ سے پہلے. اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ہر نبی بھیجا گیا اس کے لوگوں کی طرف,
لیکن میں بھیجا گیا ہوں ساری انسانیت کی طرف. یعنی جو بھی انسان قیامت کے دن تک پیدا ہوگا اس کو کس بات پر یقین رکھنا ہے کہ رسول اللہ ہی آخری میسنجر ہیں. اس بات پر کیا کرنا ہے, نبی ہیں, رسول ہیں, اس بات پر پوری گواہی دینی ہے. پھر دوسرا ستون بتایا کہ کیا کرنا, نماز قائم کرنا. پہلا تو کیا ہو گیا, گواہی دینا. پھر دوسرا کیا, نماز قائم کرنا, رسول اللہ نے فرمایا. اب جو صلاۃ, یہ جو لفظ ہے اس کا لفظی معنی ہوتا ہے دعا, لیکن شریعت میں کیا ہے, ہم اسے کیا کہتے ہیں, نماز پڑھنا, صلاۃ پڑھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز پڑھو جیسا تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو. اب نماز بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم اس میں بھی کافی دعائیں مانگتے ہیں, اور یہ جو دعا جو نماز کے ذریعے سے ہم اللہ کو پکار رہے ہیں, کیا بتا رہی ہے, ہماری ڈپینڈنس بتا رہی ہے کہ ہمیں ضرورت ہے اللہ کی, ہم اس سے دعا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ چیز چاہیے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں, کچھ مصیبت ہے وہ ٹالنے کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو یہ ہماری کیا بتا رہی ہے, ایک نیڈ بتا رہی ہے. دیکھیں یہ جو نیڈ ہے نا, وہ اللہ تعالیٰ نے فطری طور پہ انسان میں رکھی ہے. ایک بندہ جو مسلمان نہیں بھی ہے, وہ بھی, اسے بھی اس چیز کا احساس رہتا ہے کہ کوئی ایک ایسی طاقت ہے جو اس سے بہت سپیریئر ہے. یہ فطری طور پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں رکھی ہے. اب اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو نماز قائم کرنا, یعنی جو دوسرا ستون ہے. اب یہاں پر قائم کرنے کا لفظ استعمال ہوا ہے, پڑھنے کا استعمال نہیں ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا ہے کہ جو لوگ ایمان والے کون ہیں, جو نماز قائم کرتے ہیں, جو نماز پڑھتے نہیں کہا, کیا کہا, جو نماز قائم کرتے ہیں. اب ابن جریر الطبری کہتے ہیں کہ قائم کرنا ہے, اس کا مطلب کہ انسان اسے اس کی پراپر لمٹس میں پڑھے, اس کے جو ارکان ہیں وہ مکمل کرے. ابن عباس کہتے ہیں کہ نماز کا قائم کرنا یعنی اس کے رکوع کرنا, سجدے کرنا, اور جس طریقے سے جیسا بتایا گیا ہے اس طریقے سے پڑھنا, اور اللہ کا تقوی اختیار کرنا نماز پڑھتے ہوئے, اور خشوع سے پڑھنا. قتادہ کہتے ہیں کہ نماز قائم کرنا یعنی اس کی پراپر ٹائمنگ پر اس کو پڑھنا, وضو کرنا, سجدے کرنا اور رکوع کرنا. یہ نماز پڑھنا ایسا نہیں ہے کہ انسان فجر پڑھے, ظہر پڑھے, عصر پڑھے اور پھر مغرب پڑھے اور عشاء چھوڑ دے, یا عشاء فجر چھوڑ دے. اسے قائم کرنا نہیں کہتے, اسے صرف پڑھنا کہتے ہیں, وہ بھی تھوڑے ٹائم کے لیے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف 3 وقت کی پڑھ رہے ہیں, 2 وقت کی پڑھ رہے ہیں. نہیں, قائم کرنا, ہر نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا, اس کے جو پراپر ارکان ہیں وہ کرنا, اور خشوع اور خضوع سے پڑھنا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, نماز قائم کر رہے ہیں. پھر جو ہے نماز کی جو اہمیت ہے, آپ کو پتا ہے کہ جو نماز ہے وہ پہلے کی بھی امتوں پہ تھی. میری آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے؟ الحمدللہ کلیئر ہے جی. ہاں, اب جب انسان گواہی دے دیتا ہے تو اس کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے کہ وہ نماز قائم کرے. جو یہ نمازیں ہیں وہ پہلے کی امتوں پر بھی فرض کی گئی تھی, اور بعد کی جو امتیں آئیں اس پر بھی, اور یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے, اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز کیا کی ہے, ہم پر فرض کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز فرض کی, جو بھی شخص وضو کرے, اچھے سے ادا کرے اس کو اس کے وقت پر, رکوع کرے, سجدہ کرے اور خشوع کے ساتھ پڑھے, پھر وعدہ ہے اللہ کا کہ اللہ اس کو معاف کر دے گا. اور جس کے پاس یہ وعدہ نہیں ہے اللہ سے, یا تو اللہ اس کو معاف کرے گا یا تو اس کو کیا کرے گا, سزا دے گا. اب جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم پورے توکل سے پڑھے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ میں ویسا ہی ہوں جیسا بندہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے. تو ہم کیا کریں, جب ہماری نماز قائم کریں, جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم کیا کریں, ہم یہی نیت رکھیں, ہم وضو کریں, خشوع سے نماز پڑھیں, سجدہ کریں, رکوع کریں, تو کیا نیت کریں کہ وعدہ ہے اللہ کا کہ وہ ہمیں معاف کرے گا.
پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوتھی چیز کیا کہ انسان کیا کرے, زکوٰۃ دے. پھر زکوٰۃ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو کیا کرے, پیوریفائی کرے. کس کو؟ اپنے دل کو بھی اور اس کے مال کو بھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تزکا لفظ یوز کیا ہے, قد افلح من تزکا, جس کا معنی نکلتا ہے پیوریفائی کرنا. اب زکوٰۃ کے بدلے صدقہ بھی استعمال ہوا ہے قرآن میں. صدقہ صدق سے نکلتا ہے یعنی سچائی. اب دیکھیے جب انسان اپنا مال خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں تو کیا ہوتا ہے, اس کا جو یہ لگاؤ ہے اس کے مال سے, اس کی جو محبت ہے یہ مال سے کم ہوتی ہے. اور پھر وہ کیا ثابت کرتا ہے اپنا مال یہ زکوٰۃ خرچ کر کے, کہ اس کو اللہ کی محبت زیادہ پیاری ہے اس کی یہ دنیاوی مال سے. تو کیا ہو رہا ہے, اس کا دل بھی صاف پاک ہو رہا ہے اور اس کے مال بھی پیوریفائی ہو رہا ہے. اس کی یہ جو محبت ہے, جو لگاؤ ہے اس کے ویلتھ سے, وہ کیا یہ دے کر کیا ثابت کر رہا ہے کہ مجھے اللہ کی اوبیڈینس زیادہ پیاری ہے. جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ خرچ کرو تو بندہ کیا کرے گا, خرچ کرے گا, اس پہ ایمان لائے گا. ٹھیک ہے. پھر چوتھی چیز کیا کرنا, رمضان کے روزے رکھنا. رمضان چل رہا ہے, ہم جانتے ہیں, ہم روزے رکھ رہے ہیں. سیام کا لفظ یوز ہوا ہے اور سیام کا مطلب ہوتا ہے, قرآن میں جو روزے کے لیے لفظ یوز ہوا ہے وہ سیام یوز ہوا ہے. سیام کا مطلب جو لفظی معنی نکلتا ہے یعنی پرہیز کرنا, پر ہم شرعی معنی کیا لیں گے اس کا, پرہیز کرنا کس سے, کھانے پینے سے اور ہمارے جو ڈیزائرز ہیں اس سے. پھر جو اللہ تعالیٰ نے اس کی امپورٹنس بتائی ہے, دیکھیے جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, ہم تقوی اختیار کرتے ہیں, ایک خوف ہوتا ہے ہمارے دل میں. ہم کھانا پینا ترک کرتے ہیں, ہم غصہ کرنے سے, گناہ کرنے سے روکتے ہیں اپنے آپ کو. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے وہ لوگ, سورہ بقرہ کی آیت ہے, روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے آپ پر جیسا کہ فرض کر دیا گیا پہلے کے لوگوں پر. موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی کیا کرتی تھی, یہودی بھی جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں, ان کا طریقہ اور ہوگا لیکن وہ لوگ بھی رکھتے ہیں روزہ, تاکہ آپ کیا بن جائے, متقی, تقوی اختیار کر لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنا کیسا ہے, ایک شیلڈ ہے جہنم کی آگ سے, اور یہ شفاعت کرنے آئے گا روزہ قیامت کے دن. یہ روزہ اور قرآن, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ شفاعت کرنے آئیں گے قیامت کے دن. روزہ کہے گا اللہ تعالیٰ سے, اے میرے رب, میں نے اس کو روکا تھا کھانے اور پینے سے, تو آج مجھے اس کی شفاعت کرنے دے. قرآن کہے گا کہ میں نے اس کو روکا تھا, یہ رات جاگ کر قرآن پڑھتا تھا, تو آج مجھے اس کی شفاعت کرنے دے. تو دونوں کیا کریں گے, شفاعت کریں گے. پھر حج کرنا, جو پانچویں چیز ہے وہ کیا ہے, حج کرنا. اب حج کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو یعنی ایک کسی کی طرف لے چلے, کیسے, پوری احترام سے, ہمبلی. اور اس کا شرعی معنی کیا نکلتا ہے کہ انسان حج کرے کہاں کا, بیت اللہ کا. اب جو بھی حج کرتا ہے اللہ کے لیے, اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بھی حج کرتا ہے اللہ کے لیے اور وہ کوئی بھی گناہ نہیں کرتا ہے, بدکاری نہیں کرتا ہے, تو وہ کیسے لوٹ کر آئے گا, جیسے کہ اس کی ماں نے اب بھی اس کو جنا ہو. پھر اس آدمی نے کیا کہا کہ مجھے بتائیے ایمان کے بارے میں, یعنی جبریل علیہ السلام نے کہا, جو بدو کی شکل میں آئے تھے, انہوں نے کیا کہا کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے. اب ایمان, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا کہ ایمان کیا ہے. اس سے پہلے میں یہ بتا دیتی ہوں کہ ابن القیم کہتے ہیں کہ ایمان کے کچھ کمپوننٹس ہیں. ٹھیک ہے, پہلے تو یہ کہ پورا علم رکھنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. دوسرا یہ کہ اس پر یقین رکھنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ یہ حق ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے ہیں. تیسری چیز یہ کہ اس کی گواہی دینا ہے نا, زبانی. اور چوتھی یہ کہ پوری طریقے سے اس کو اپنانا, یعنی یہ حق ہے جو رسول اللہ لے آئے ہیں, کس کے پاس سے, اللہ تعالیٰ کے پاس سے.
اس کو ایکسیپٹ کرنا. 5ویں چیز یہ کہ جو رسول اللہ لائے ہیں, جو سنت طریقہ ہے, اس پر عمل کرنا دل سے بھی اور ہمارے اعضاء سے بھی, ایکشن سے بھی. اور یہ یاد رکھیے کہ ایمان ایسی چیز ہے جو کیا ہوتی ہے, بڑھتی گھٹتی ہے. آپ جانتے ہیں, میں پہلے بھی یہ چیز بتا چکی ہوں کہ ایمان, اگر ہم ایسی محفلوں میں بیٹھتے ہیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جاتا ہے, ایسے محفلوں میں ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے. جب ہم اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, ایمان گھٹ جاتا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کیا ہے, کہ ایک شخص اللہ پر یقین رکھے. کیا کرے, اللہ پر یقین رکھے. اب اگر آپ یہ دیکھیں گے, قرآن اگر آپ دیکھیں گے تو ابن ابو العزا الحنفی کہتے ہیں کہ قرآن پورا توحید ہے. اگر آپ ایک بار انگلش ٹرانسلیشن قرآن پڑھیں یا ٹرانسلیشن پڑھیں تو آپ اگر ایک چیز ڈیفینیٹلی جو کنکلوڈ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار توحید پر ایمفیسس ڈالا ہے. اور یہ قرآن میں کیسے ہمیں پتا چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام, اس کے صفت, اس کے ایکشنز, وہ ساری چیزیں قرآن میں بتائی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ دوسری چیز کیا بتاتا ہے کہ صرف میری عبادت کرو. کیا کرو, صرف میری عبادت کرو اور شرک مت کرو. پورا قرآن اسی پر, جو سینٹرل تھیم ہے قرآن کی وہ اسی پر ہے. اور یاد رکھیے کہ ایک مسلمان کا جو یقین ہے اللہ پر, جو بلیفز ہے اللہ کے لیے, وہ بہت صحیح ہونا چاہیے. کیونکہ اگر وہاں اس کا جو گمان ہے, اس کے جو بلیفز ہے اللہ کے بارے میں اگر صحیح نہیں ہے تو اس کا ایمان بھی خراب ہو جائے گا. پھر توحید جو ہے, توحید کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ایک بنانا. یعنی جیسے ہم اللہ تعالیٰ میں کیا مانتے ہیں کہ وہ ایک ہے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اب توحید کی 3 کیٹیگریز ہیں. پہلی یہ کہ توحید الربوبیہ, یعنی یقین رکھنا اللہ کے ایک ہونے کا. اس کے ایکشنز میں کیا, کہ اللہ ہی خالق ہے, اللہ ہی رب ہے, اللہ تعالیٰ نے ہی سارے جہاں کو بنایا ہے, اللہ تعالیٰ ہی ہر ایک کو رزق دیتا ہے, موت دیتا ہے, زندگی دیتا ہے. یہ کیا ہے, توحید الربوبیہ. ایک منٹ. یہ ہے توحید الربوبیہ, کہ انسان یقین رکھے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے میں, کہ وہ خالق ہے, اسی نے ساری کائنات کو بنایا ہے, ہر چیز وہی دیتا ہے. پھر دوسری ہے توحید الالوہیہ, یعنی ہر ایک عبادت کس کے لیے ہونی چاہیے, خالص اللہ کے لیے. اسے کیا کہتے ہیں, توحید الالوہیہ, ہر عبادت صرف کس کے لیے, اللہ کے لیے. تیسری یہ ہے توحید الاسماء والصفات, یعنی اللہ تعالیٰ کے جو نام بتائے ہیں قرآن میں, جو صفتیں بتائی ہیں, جتنی بھی ہمیں پتا ہے وہ کیا ہے, صرف اللہ کے لیے ہے. فار ایگزامپل اگر میں کہوں رحمان, تو صرف اللہ ہی رحمان ہو سکتا ہے. نام ہوتے ہیں نا عبد الرحمان, کسی کو ہم رحمان نہیں کہہ سکتے, کیونکہ یہ جو صفت ہے وہ صرف اللہ کی ہے, اس سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو نام کیا ہوتے ہیں, عبد الرحمان, سلیو آف رحمان, رحمان کا بندہ. پھر اس کے بعد کس چیز میں ایمان رکھنا, اس کے فرشتوں میں. اب دیکھیے فرشتے جو ہیں یہ ایک ٹائپ کا کریشن ہے اللہ کا, اور یہ نور سے بنے ہیں, ان کی کوئی فارمز نہیں ہے, ان کی باڈیز نہیں ہے, اور یہ اللہ کے کیا ہیں, بندے ہیں, اس کی عبادت کرتے ہیں. اب جو فرشتے میں ہم ایمان لاتے ہیں, ابن عثیمین کہتے ہیں کہ یہ 4 معاملے ہیں. پہلا یہ کہ ہم اس میں ایمان لائیں کہ وہ ایگزسٹ کرتے ہیں, وہ ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ فرشتے ہیں تو وہ ہیں, اس چیز پر ایمان لانا. دوسرا اس چیز پر ایمان لانا کہ ان کے جو نام ہیں جو قرآن میں یا سننا یا حدیث کے ذریعے سے ہمیں پتا ہے, جیسے جبرائیل علیہ السلام وحی لائے تھے تو ہمیں پتا ہے. تیسرا یہ کہ جتنے بھی ان کی صفتیں بیان کی گئی ہیں, یعنی اگر فزیکل ایٹریبیوٹس ہیں, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا,
सिदरतुल मुंतहा पे, उनके कितने पर थे? 600 पर थे। तो हमें इस चीज पर, यानी कितनी यूनिक क्रिएशन है अल्लाह की ये फरिश्ते भी, तो इस चीज पर क्या करना है? हमें यकीन रखना है। चौथी चीज क्या कि ये जो एक्शंस ये लोग क्या करते हैं, ये अल्लाह के सर्वेंट्स हैं, तो अल्लाह के जितने भी एक्शंस हैं ये लोग क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। जैसे जिब्राइल क्या लेकर आए? वही लेकर आए। इसराफील जो है, इसराफील वो किसके लिए है रिस्पॉन्सिबल? सूर फूकने के लिए कयामत के दिन। फिर मिकाइल है बारिश के लिए। तो ये सारी चीजें हमें किससे पता चलती हैं? हदीस और कुरान से हमें पता चला है कि ये सारे फरिश्ते इनके काम हैं, और ये अल्लाह ताला ये सारे हुक्म अपने किसके जरिए से नाजिल करता है? इन फरिश्तों के जरिए से। पांचवी चीज ये कि हमें इन फरिश्तों के लिए मोहब्बत होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह के बहुत करीब है, अल्लाह की इबादत करते हैं, बहुत ओबीडियंट है, तो हमें क्या होना चाहिए? अल्लाह इनके लिए एक मोहब्बत होनी चाहिए। फिर इंसान किस पर ईमान लाए? आखिरत के दिन पर। अल्लाह ताला ने बता दिया है कि सूर फूका जाएगा, और जो कुछ है आसमानों में, जमीन में क्या हो जाएगा? सब फट के अलग हो जाएगा। तो हमारा किसमें? रसूलुल्लाह ने क्या कहा फिर कि आखिरी जो कयामत का दिन है उस पे कि हमें उठाए जाने पर, इस पर क्या होना चाहिए? ईमान होना चाहिए। आखिरी जो दिन होगा, जब हिसाब किताब का दिन होगा, इस चीज पर भी हमें क्या होना चाहिए? ईमान होना चाहिए। जब सूर फूका जाएगा तो क्या होगा? सब बेहोश हो जाएंगे, फिर दूसरा सूर फूका जाएगा तो क्या होंगे? सब भागे दौड़े आएंगे। फिर एक चीज कि इंसान किस में यकीन रखे? कद्र में यकीन रखे। कद्र क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान कद्र में यकीन रखे, चाहे वो खैर हो या शर हो, गुड हो या इविल हो। अब ये यकीन रखना कद्र के लेवल्स हैं। पहला लेवल ये है कि ये यकीन रखना कि अल्लाह ताला को हर चीज की नॉलेज है, पूरे कायनात की नॉलेज है। फॉर एग्जाम्पल बारिश कब होगी, किसको जिंदगी कब मिलेगी, मौत कब मिलेगी, और कौन कैसे अमाल करेगा, क्या इंसान क्या करता है, सारी चीजों का इल्म किसको है? अल्लाह को है। और दूसरा लेवल कदर का ये है कि अल्लाह ताला ने हर एक चीज की रिकॉर्डिंग की है। यानी ये दुनिया, ये जो कायनात है, ये दुनिया बनने से पहले ही अल्लाह ताला ने क्या किया था? सारी चीज की अल्लाह ताला के पास इंफॉर्मेशन है, और ये इंफॉर्मेशन किस में है? अल्लाह अल महफूज में भी है, जिसे प्रिजर्व टैबलेट कहते हैं, और अरबी में से कहते हैं अल्लाह अल महफूज। ये अल्लाह ताला के पास है। फिर अल्लाह ताला कहता है कि कोई भी चीज जो जमीन या जमीन पर नहीं होती, या आपस में तुम्हारे में नहीं होती, पर लेकिन किसमें लिखी हुई है? बुक ऑफ डिक्रीज में, यानी जो अल्लाह महफूज में, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। फिर तीसरा लेवल क्या है कद्र का? कि ये इस चीज पर यकीन रखना कि अल्लाह ताला ने अगर कुछ चीज लिखा है होना, कि ये चीज होगी, फिर वो होगी, और अगर अल्लाह ताला ने लिखा है कि ये चीज नहीं होगी तो वो नहीं होगी। इंसान कोशिश करता है, जो भी उसे एक्शंस करने हैं, कोई भी चीज करने के लिए वो करता है। अगर अल्लाह ताला ने लिखा है कि उस चीज का होगा, उस चीज का होना पॉसिबल है, और वो चीज होगी, तो फिर वो क्या होगी? होगी। और हर चीज में क्या होती है? इंसान के लिए बेहतरी और खैर होती है। याद रखिए कि ये जो शर और खैर का आया है, याद रखिए जो शर, जो इंसान के ऊपर मुसीबतें आती हैं, अल्लाह ताला क्या बोलता है कि वो उसी के अमाल रहते हैं, जो उसके आगे आते हैं, और खैर क्या है? वो अल्लाह की तरफ से है। फिर चौथा लेवल कद्र का क्या है कि अल्लाह ताला कादिर है हर चीज को बनाने में। जैसे कि अल्लाह ताला क्या कहता है? कुन, हो जा, और वो क्या चीज होती है? वो चीज हो जाती है। फिर उस आदमी ने कहा, यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे एहसान के बारे में बताइए। अब एहसान क्या है? एहसान मतलब भलाई, किसी के साथ अच्छा रवैया रखना, किसी के साथ अच्छा रवैया रखना। और इसका दूसरा मायने क्या है? कि कोई भी चीज बेहतरीन तरीके से करना, उसे कहते हैं एहसान। तो
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت ایسی کریں جیسے کہ ہم اسے دیکھ رہے ہیں یا اس کی عبادت ایسی کریں جیسے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اب اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ ہم عبادت کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. دیکھیے, ایک جو ایمان والا ہے اور جو محسن ہے, اس میں فرق یہی رہتا ہے. کون سے لیولز پہ فرق رہتا ہے؟ ایمان اور احسان کے. ٹھیک ہے, ایک مومن ہے, اس کے دل میں ایمان ہے, اس سے اوپر والا درجہ کیا ہے؟ محسن کا. یہ احسان ہے. اب یہ احسان والی سٹیٹ کیسے پہنچتا ہے؟ یہ ایسی عبادت کرتا ہے اللہ کی کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے. اب یہ دیکھنا مطلب فزیکلی دیکھنا نہیں, لیکن اپنے دل میں اس چیز کی فیلنگ لانا, محسوس کرنا کہ اللہ تعالیٰ پریزنٹ ہے, اس کے نالج سے, اس کے علم سے, اس کی رحمت سے اس کے سامنے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان کا جو دماغ ہے, اس کی سوچ ہے, وہ کیا ہوتی ہے؟ مکمل طریقے سے اس عبادت میں لگ جاتی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو پہلا کہا کہ ایسی عبادت کرو کہ اللہ دیکھ رہا ہے, یا کوئی بھی چیز انسان کرے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے, اللہ اسے دیکھ رہا ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ وہ حسن سلوک کرے گا دوسروں کے ساتھ بھی. تو اس کا ریلیشن کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں سے بھی اچھا ہو رہا ہے اور اللہ سے بھی اچھا ہو رہا ہے. اور اگر وہ ایسا نہیں اگر یہ لیول تک نہیں پہنچ جائے, تو دوسرا لیول کیا ہے کہ ایسی عبادت کرے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. پھر یہ حدیث ہے, اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے پھرتے ہیں زمین پر, اور پھر وہ جب دیکھتے ہیں لوگ جو اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں, پھر وہ آپس میں بلاتے ہیں اور وہ لوگ وہاں جمع ہو جاتے ہیں, اور ان لوگوں کو جو اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں گھیر لیتے ہیں, اور ان کے پر کہاں تک پہنچ جاتے ہیں؟ آسمان تک پہنچ جاتے ہیں فرشتوں کے. اور پھر جب وہ جاتے ہیں اللہ کے پاس, اور وہ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے, تو فرشتے فرماتے ہیں کہ وہ آپ کی تسبیح کر رہے تھے. سبحان اللہ, اللہ اکبر, الحمدللہ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ نہیں, انہوں نے نہیں دیکھا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا ہوتا اگر وہ مجھے دیکھ لیتے؟ تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اگر وہ آپ کو دیکھتے تو آپ کی اور عبادت کرتے اور آپ کی تسبیح بھی اور کرتے. یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیکھا نہیں. یہ جو حدیث میں جو ذکر ہے وہ کس چیز کا ذکر ہے؟ کہ انسان اپنے دل میں ایسا محسوس کرے, جو احسان کا سب سے بڑا لیول ہے, کہ وہ ایسا محسوس کرے کہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ہے جب وہ عبادت کر رہا ہے. اگر وہ یہ لیول پر نہیں پہنچ پاتا ہے تو پھر وہ کیا لیول پر پہنچے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. پھر انہوں نے کہا, جبریل علیہ السلام نے یہ کہا کہ مجھے بتائیے گھنٹے کے بارے میں. گھنٹے یعنی کیا؟ وقت کب قائم ہوگا, یعنی قیامت کب قائم ہوگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو پوچھا جا رہا ہے وہ زیادہ نہیں جانتا اس سے جو پوچھ رہا ہے. اب یہ دیکھیے کہ رسول اللہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ میں زیادہ نہیں جانتا آپ سے. اس کا لفظی معنی یہ نکلتا ہے. اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ دونوں کی نالج ایک ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ کچھ نالج ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے لیے رکھی ہے. کچھ نالج ہے جو صرف, جس کے بارے میں کون جانتا ہے؟ جس کے بارے میں صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کب ہوگی قیامت قائم, اور پھر وہ جانتا ہے بارش کب آتی ہے, کب بارش وہ بھیجتا ہے, کب بارش ہوگی, اور وہ جانتا ہے کہ رحم میں کیا ہے, ایک عورت کے پیٹ میں کیا ہے, یعنی بچہ ہے یا میل ہے, فیمیل ہے. پھر اور ایک انسان کیا کمائے گا, کیا رزق کمائے گا, صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور کون سے شہر میں, کون سے زمین پر وہ مرے گا, یہ بھی صرف کون جانتا ہے؟ صرف
اللہ سبحانہ و تعالی جانتا ہے. تو پھر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آدمی نے پوچھا کہ مجھے اس کی نشانیوں کے بارے میں بتائیے کہ اس کی نشانیاں کیا ہیں. اب پہلے تو یہ چیز کہ اسے آر یعنی گھنٹہ یعنی جو وقت ہے اسے یہ کیوں کہا جاتا ہے, کیونکہ یہ جب قائم ہوگی یہ بہت اچانک سے آئے گی. جب یہ قیامت ہوئے گی تو یہ کیا آئے گی, یہ بہت اچانک سے آئے گی. اب اور یہ بہت دیر تک رہے گی. جب قیامت قائم ہوگی تو یہ بہت دیر تک رہے گی, اتنا کہ انسان کیا ہوگا, کھانا اٹھائے گا کھانے کے لیے اور وہ اسے چکھ نہیں پائے گا. اتنے اچانک سے قیامت آئے گی اور یہ بہت دیر تک رہے گی. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس کی نشانی بتائیے تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے 2 نشانی بتائی ہے نا. پہلے تو یہ نشانی کہ جب ایک لونڈی اس کے مالک کو جنے گی. اب دیکھیے کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو رسول اللہ بتا کر گئے ہیں جو قیامت کے دن قائم ہوگی, جو ہم اسے سمجھ نہیں سکتے. دیکھیے اگر آپ سے پہلے کہا جاتا کہ ایسی ڈیوائس آئے گی کہ آپ دور بیٹھ کر بھی, پہلے کے لوگوں سے کہا جاتا جب یہ موبائل فون ایگزسٹ نہیں کرتا تھا, کہ ایسی ڈیوائس آئی کہ لوگ دور بیٹھے بھی ایک دوسرے سے کنیکٹ کر پائیں گے, فون پہ باتیں کر پائیں گے, تو ان کے لیے اس چیز کا گمان کرنا, سوچنا کہ یہ کیسے ہوگا تھوڑا مشکل ہوتا ہوگا اگر کہا جاتا ان سے تو. لیکن اب اس چیز پر ماننا, یقین رکھنا ہمارے لیے کتنا آسان ہے, کیونکہ یہ چیز اب ہمارے ہاتھ میں ہے. اسی طریقے سے جو لوگ تب ہوں گے جب یہ جو قیامت کی نشانیاں آئیں گی تو یہ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے کہ یہ نشانی کیا ہے. کچھ تو نشانی آ چکی ہیں. رسول اللہ کا بھیجنا ہی بہت بڑی نشانی تھی قیامت کے قریب ہونے کی صلی اللہ علیہ وسلم. اب رسول اللہ نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جب ایک لونڈی اپنے مالک کو جنے گی. اب اس کے 2 معنی نکلتے ہیں. پہلا معنی کیا نکلتا ہے کہ جو لونڈی اپنے مالک کے بچے کو جنے گی, تو وہ بچہ, الخطبی کہتے ہیں کہ اسلام کیا ہوگا, بہت پھیل جائے گا, اور جو کافروں کے جو زمینیں ہیں وہاں پر بھی کیا ہوگا, اسلام رہے گا اور وہاں ڈومینیٹ کرے گا. پھر ایک آدمی کا بچہ اس کی لونڈی سے ہوگا تو یہ بچہ کیا ہو جائے گا, اسی کا مالک ہو جائے گا, کیونکہ اس کو وہ مالک سے بچہ ہوا ہے. ایک میننگ یہ نکلتا ہے. ہاں, پھر دوسرا جو مطلب ہے, اس کا دوسرا مطلب یہ نکلتا ہے کہ تب لونڈیوں کا بیچنا عام ہو جائے گا. جو سلیو گرلز, لونڈی یعنی سلیو گرلز, ان کا بیچنا عام ہو جائے گا. تو یہ لونڈیاں جو ہوں گی اپنے مالک کے بچے کو جنے گی اور پھر انہیں بیچ دیا جائے گا. بہت سال بعد یہی ان کا بچہ بڑا ہو کر یہ اپنی ماں کو خریدے گا. جب بہت بڑھ جائیں گی عورتیں, یہ جو لونڈیاں بہت بڑھ جائیں گی, تب یہی بچہ جس کو جنا تھا بہت سال پہلے, بڑا ہو کر یہی خریدے گا. اس طریقے سے یہ کیا ہوگا کہ وہ اس کا مالک بن جائے گا. پھر ایک اور انٹرپریٹیشن اس کا یہ ہے, ایک اور میننگ اس کا یہ ہے کہ یہ بچہ یعنی ناجائز ہوگا. تو پھر یہ ایک میننگ نکلتا ہے کہ یہ بچہ ناجائز ہوگا. اس طریقے سے وہ کیا ہو جائے گی, یعنی جو یہ لونڈی رہے گی وہ بچہ جو ہوگا وہ اس کا مالک ہوگا. پھر جی کس کا مطلب پتا نہیں. لونڈی یعنی سلیو گرل ہوتا ہے, یعنی میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ لونڈی اور جو اس کا مالک ہے اس کا بچہ, ٹھیک ہے, جو لونڈی ہے اور اس کا مالک, اس کا بچہ. لونڈی یعنی سلیو گرل ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں پہلے, اب تو یہ جائز نہیں ہے, لیکن پہلے جب رسول اللہ کا زمانہ تھا تب لونڈیاں ہوتی تھیں اور ان کے لیے وہ جائز تھیں, حلال تھیں, ٹھیک ہے. اب یہ الاؤڈ نہیں ہے. پھر
اب اس کا جو آخری میننگ جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کہ بچے اپنی ماؤں کو ڈیزوبے کریں گے یعنی نافرمانی کریں گے اور کیسا ٹریٹ کریں گے جیسے کہ نوکر کی طرح، نوکر کی طرح اس پر ایک ماسٹر کے جیسا یعنی مالک کے جیسی حکومت کریں گے. اس کا ایک میننگ یہ نکلتا ہے. پھر دوسری نشانی رسول اللہ صلی اللہ، اگر آپ لوگوں کو کچھ چیزیں نہیں سمجھی ہیں تو جب سوالات ہوں گے تب انشاءاللہ پوچھیے، میں اور اچھے طریقے سے تب بتا دوں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب دوسری چیز یہ کہ اب جب دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام کو کہ دوسری نشانی کیا ہوگی کہ جو چروائے ہیں وہ کیا کریں گے، وہ کمپٹیشن کریں گے بڑی بڑی عمارتوں بنانے میں. اب یہ دیکھیں یہ جو چروائے ہیں ان کا مطلب کیا نکلتا ہے، یہ بدو لوگ، یہ جو جاہل لوگ ہیں کہ ان کا، جی میں بعد میں کلیئر کرتی ہوں آپ سب کو انشاءاللہ، آپ لوگ سن لیجیے آگے، میں بعد میں بتاؤں گی. جی پھر یہ لوگ کمپیٹ کریں گے، یہ لوگ کمپٹیشن کریں گے کیا بنانے میں، اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں. یعنی اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ یہ لوگ جاہل ہوں گے، کوالیفائڈ نہیں ہوں گے، پر ان کے پاس کیا ہوگا، ڈھیر سارا مال ہوگا. ان کے پاس کیا ہوگا، ڈھیر سارا مال ہوگا، اور ان کو یہ مال خرچ کیسے کریں، یہ مال خرچ کیسے کریں، ان کو یہ علم، یہ عقل نہیں ہوگی کہ یہ مال خرچ کیسے کریں. تو یہ کیا کریں گے، مال ضائع کریں گے ایسی اونچی اونچی بلڈنگز بنانے میں. اور پھر ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے پوچھا کہ کب ہوگی قیامت، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جو ٹرسٹ ہے ختم ہو جائے گا، یعنی جو ایمانداری ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور پھر پوچھا گیا کہ کیسے ختم ہوگی، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب جو معاملات ہیں ان لوگوں کے ہاتھ میں آئیں گے، جو امپورٹنٹ افیئرز ہیں ان لوگوں کے ہاتھ میں آئیں گے جو کوالیفائڈ نہیں ہوں گے ان کو سنبھالنے کے لیے، تب آپ کیا ایکسپیکٹ کرنا کہ قیامت تب آ جائے گی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا ہوا، وہ چلے گئے. کون چلے گئے، جبرائیل علیہ السلام، جو آئے تھے کس کی شکل میں، ایک بدو عرب کی شکل میں آئے تھے، وہ چلے گئے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پوچھا عمر سے، اے عمر کیا تم جانتے ہو جو سوال پوچھ رہا تھا وہ کون تھا؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہیں گے کہ نہیں، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو کیا آئے تھے، آپ کو آپ کا دین سکھانے آئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے محمد کو بھیجا ہے حق کے ساتھ، کہ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے، کہ وہ جبرائیل تھے. یعنی رسول اللہ کو بھی یہ پتا نہیں تھا. ٹھیک ہے. کیا ہوا بعد میں رسول اللہ تعالیٰ نے ان کو ریکگنائز کیا کہ وہ کیا تھے، وہ جبرائیل تھے اور وہ دین سکھانے آئے تھے. جی میں یہاں ختم کروں گی، اب جن کے سوالات ہیں وہ میں لے لیتی ہوں. اطاعت اور فرما برداری کی توفیق عطا کر، ہمارے زندگی تیری امانت ہے، اس لیے برحق دین اسلام پر ایسی حالت میں ہم تیرے سامنے حاضر ہوں کہ تو ہم سے ہر طرح سے خوش اور راضی ہو. تیرے سوا ہمارا کوئی مالک نہیں، کوئی پالنے والا نہیں، اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اے اللہ، تو ہی آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے اور دنیا اور آخرت میں ہمارا مالک و مددگار ہے. اس تمنا کو قبول فرما کہ سچے مسلمان کی طرح ہمارا انجام بھی بخیر ہو. تیری نیک اور مقبول بندوں کی رفاقت حاصل رہے. تو نے ہر چیز کو اپنی رحمت میں لے رکھا ہے، تو ہر چیز سے باخبر ہے، تو قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تیری ظاہر اور باطن کا تو ہی جاننے والا ہے. تیری بتائی ہوئی راہ پر ہمیں ہمیشہ چلنے کی، گناہوں سے بچنے کی اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما.
تو نے ہمیں جتنا علم دیا ہے ہم اس سے کچھ زیادہ نہیں جانتے. تو ہی سب کچھ جاننے والا ہے, ظاہر اور باطن کا تو ہی جاننے والا ہے. ہم تجھ سے دین اور دنیا میں ہر طرح کی خیر و عافیت سے, سلامتی, ہر مصیبت سے اور عافیت سے ہم کو بچانا. ہمارے گناہوں کی معافی کے ساتھ تیری غضب اور دوزخ کی آگ سے پناہ مانگ رہے ہیں. کلمہ طیبہ پر ہماری زندگی ختم ہو, ایسی موت دینا, کلمے والی موت نصیب فرما. یا اللہ ہمیں تیرا محتاج بنا, کسی غیر کا محتاج نہ بنا. ہم تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا. ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے. ہمیں اعلیٰ نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں جانا نصیب فرما, اور بغیر حساب کتاب کے ہمیں جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما. جو مانگا وہ بھی عطا کر, اور جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا کر. اور یا اللہ ہمیں حسد, جلن اور بغض سے محفوظ رکھ. اور ہم کو ہمارے کاروبار میں جس نے بھی لڑکیوں نے کہا تھا, یا اللہ ان تمام کے شوہروں کے, بھائیوں کے, تمام کے امت مسلمہ کے تمام کے کاروبار میں اللہ دین دگنی رات دگنی ترقی دے, اور ان کے کاروبار میں بھی ترقی دے, اور ان کو حلال روزی کھانا نصیب کر. حلال روزی میں جو برکت ہے بچوں, وہ حلال روزی میں نہیں ہوتی. 4 دن کی تو خوشی مل جاتی ہے, لیکن اللہ کے پاس جا کر اللہ کے سامنے جائیں گے تو اللہ نے جس چیز سے منع کیا انشاءاللہ ہم وہ کام نہیں کریں گے. ہم تمام کو صحت کاملہ عطا کر. جو بیمار ہے اللہ نہ کرے انہیں صحت تندرستی کے ساتھ حیات دے. تمام کو دونوں جہاں کی دین اور دنیا کی دونوں جہاں کی دولت نصیب کرما. ہمارے والدین کی خدمت, تابع داری اور بڑوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کی توفیق دے, اور بچوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنے کی توفیق دے. یا اللہ تو ہمیں من چاہے زندگی نہیں, رب چاہے زندگی عطا کر. ہمیں حلال روزی عطا کر. ہمیں محشر کی رسوائیوں سے بچا لے. ہمیں قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھوں سے جامع کوثر پینا نصیب کر. ہمیں نبی پاک کی سنتوں پر چلنے کی توفیق دے. ہمیں عزت دینا اور ذلت سے بچا لے. ہمیں صالح اور صابرین بندوں میں ہمارا شمار کرنا. مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. ہم دنیا والوں سے نہیں ڈریں گے, بس اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے تو انشاءاللہ ہماری جیت ہوگی. ہم لوگ دنیا اور آخرت دونوں میں ہم کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ. ہماری عبادتوں کو, ہمارے نیک اعمال سے ہم اللہ کو منا لیں گے. جو بھی کام کریں گے اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اس کی رضا کے لیے کریں گے, اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے دعا کریں گے. یا اللہ تو ہم سے ناراض نہ ہو اور درگزر کر دے. تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں مقام کر. یا اللہ ہمیں بڑوں کی عزت اور بچوں سے شفقت سے پیش آنے کی توفیق دے. ہمیں تیری تابع داری, فرما برداری, شکر گزاری, صبر اور تقوی اور ثابت قدم رکھنا. رمضان کے مہینے کی فضیلت عطا کر. اس مبارک مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق دے. آخری کے 10 دن کو بغیر ضائع کیے, جو لاسٹ کے 21 سے 30 تک جو بھی دن ہے اس کا پورا جو مبارک دن ہے اس کا پورا فائدہ اٹھائیں گے, اور زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر, عبادت اور تمام اراکین کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. یا اللہ ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق دے. دین اور دنیا کی خوشیاں عطا کر. جو مانگا وہ بھی عطا کر, جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا کر, اور ہمارے گناہوں کو معاف کر. ہماری توبہ قبول کر, اور ہمارا شمار صالحین بندوں میں کرنا. سب کے ساتھ صلح رحمی سے پیش آنے کی توفیق دے, اور سب کو معاف کرنے کی, درگزر کرنے کی توفیق دے. انشاءاللہ کیا کریں گے. ابھی ماشاءاللہ باتوں میں جو 15 روز گزر گئے, کیسے ماشاءاللہ گزرے, ذرا بھی تکلیف نہیں ہوئی اور کچھ معلوم بھی نہیں پڑا. اللہ نے کیسا گزار دیا پتہ بھی نہیں چلا. باقی کے 10 دنوں کو بھی انشاءاللہ اسی طرح عبادت کر کے انشاءاللہ کریں گے, عبادت گزارا بنیں گے, اور اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے, باتوں میں نہیں رہیں گے, گھر کے کاموں میں بھی کریں گے تو بھی اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے. اللہ کو کبھی بھولیں گے نہیں. اللہ کہتا ہے کہ مجھے یاد کرو, مجھے تم 1 قدم میرے طرف بڑھو تو میں 10 قدم تمہارے طرف آؤں گا. تو ہم اللہ سے گڑ گڑا کر, ابھی تہجد کا ٹائم بہت اچھا ہے بچوں, تو تہجد کی نماز میں رو کر گڑ گڑا کر اپنے لیے, تمام امت کے لیے, اور تمام اپنے پڑوسیوں کے لیے, رشتہ داروں کے لیے رو کر دعا کریں گے کہ یا اللہ یہ لاک ڈاؤن تو سمجھو ختم ہی ہو چکا ہے, لیکن جو بھی حالات ہے, جو پریشانیاں ہیں, جس سے لوگ پریشان ہیں, لاک ڈاؤن تو ختم ہو گیا لیکن پریشانیاں تھوڑے لوگ کو ابھی تک ہے. انشاءاللہ جو بھی پریشانی اللہ نہ کرے, ان کی تمام پریشانیوں کو, ان کی حاجتوں کو پورا کرنا. یا اللہ جو
مانگے ان لوگوں نے سب کی دعاؤں کو قبول کرنا. یا اللہ تو ہی رحیم ہے, تو کریم ہے, رحم کر, کرم کر. یا اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے. ہم مرحومین کو, جو بھی مرحومین ہیں, اللہ ان تمام کو جنت الفردوس میں مقام کر. اور ہمیں اللہ جو بھی ہمیں دعا مانگے ٹوٹی پھوٹی زبان میں, یا اللہ ہمارے دعاؤں کو قبول کرنا. یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر, جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا کرنا. یا اللہ ہمارے نمازوں کو صحیح کر دے. اور جو کلاس کے طرف سے ماشاءاللہ ہم نے مانی کے ساتھ جو قرآن بھی پڑھنا سیکھ گئے ہیں, جو ختم القریب بھی ہے انشاءاللہ, تو اس سے کیا ہو گیا, ہم لوگ کو ہماری نمازیں ہماری صحیح ہو گئی, ہمارا قرآن پڑھنا بھی صحیح ہو گیا. اب جو پہلے قرآن پڑھتے تھے وہ سمجھتے نہیں تھے, ابھی آج کل جو پڑھتے ہیں ماشاءاللہ سمجھ کر پڑھتے ہیں. تو اس میں کیا ہے, اللہ نے جو ہم کو یہ معجزہ دیا ہے, جو ہمارے لیے یہ خزانہ دیا ہے, جو اللہ کی طرف سے جو معجزہ ہے, اس میں کیا ہے, پہلے معلوم نہیں تھا, معلوم تھا تو سرسری معلوم تھا, لیکن آج کا جو پڑھتے ہیں یہ بچے جو پڑھاتے ہیں اللہ کے ہدایت سے, تو اس میں سب کچھ معلوم ہو گیا. تو سمجھ کر پڑھیں گے, اپنے غلطیوں کو بھی سدھار لیے گے تو اور بھی سدھاریں گے, نمازوں کو صحیح کریں گے, وقت پر نماز پڑھیں گے, 5 ٹائم کی نماز ایک رکعت کا ثواب جو 70 گنا بڑھ کے ہے. تو انشاءاللہ کیا کریں گے, زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں عبادت کرنے کی کوشش کریں گے, گھر کا کام بھی کریں گے, بچوں کو بھی دیکھیں گے, اور ساتھ میں یہ بھی کرتے ہیں اپنے شوہروں کو بھی ٹائم دیں گے, ان کی بھی پوری جو ان کی ضرورت ہے اس کو بھی پورا کریں گے, اپنے بڑوں ہی گھر میں جو پڑے ہیں ان کی بھی کریں گے. انشاءاللہ ہم لوگ کیا کریں گے, سب کے ساتھ صلح رحمی کریں گے, خطا رحمی نہیں کریں گے. اور اگر ہماری غلطی بھی نہیں ہے تو بھی کیا کریں گے, ہم لوگ سامنے والے سے معافی مانگ لیں گے. معافی مانگنے والے سے کیا ہے, کچھ کم نہیں ہو جاتا, کچھ یہ نہیں ہوتا. انشاءاللہ ہم کیا کریں گے, جب ہماری غلطی ہے نہیں ہے پھر بھی ہم سامنے والے سے معافی مانگ لیں گے. ہمیشہ انشاءاللہ جو بھی اللہ بیمار ہیں, اللہ تمام کے لیے میں دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ اس بچے کی آنکھ کا بھی ایک آپریشن ہو کے آ گیا ہے اور دوسرا بھی ہونے والا ہے, یا اللہ اس بچے کے لیے بھی دعا کرے کہ اس بچے کی آنکھ کی روشنی بحال ہو جائے, اس بچے کا آپریشن بھی کامیاب ہو جائے, اور ان لوگوں کو جو تکلیفیں ہو رہی ہیں یا اللہ ان کی تکلیفوں کو دور کر دے. اور تمام بھی جو بھی مشکل میں, اللہ ان تمام کی مشکلوں کو آسان کر دے. یا مالک مشکل کچھ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے. جو ماں اپنے بچے کو محبت کرتی ہے, ایسا 70 گنا زیادہ محبت ہم سے اللہ کرتا ہے. تو انشاءاللہ ہم لوگ اللہ سے مانگیں گے, اللہ سے درگزر کریں گے. اللہ ہی دینے والا ہے, تو انشاءاللہ اللہ سے مانگیں گے. اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے بچوں. اور یہ مہینہ بہت اچھا ہے, رمضان میں تو صدقہ ہے, فطرہ ہے, زکوٰۃ ہے, سب ہے, وہ بھی انشاءاللہ کریں گے, ضرورت مندوں کو دیں گے. اور عید سے پہلے ہی دے دیں گے انشاءاللہ, تاکہ ان کی بھی ضرورتیں پوری ہو جائے. وہ بھی انشاءاللہ وہ بھی عید بھی اچھی طرح گزاریں گے انشاءاللہ. تو کیا کریں گے, غریبوں کو بھی دو, لیکن اس سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیں گے, تو اس میں کیا ہوگا, ڈبل ثواب ملے گا انشاءاللہ. تو انشاءاللہ سب کچھ اللہ کی مرضی کے مطابق کریں گے. اور صبح اٹھ کر نیت کریں گے کہ اللہ ابھی میں سو کے اٹھی ہوں, اور رات کو جب سوں گی جب تک بھی جو بھی کام کروں گی, چاہے گھر کا کام ہو, چاہے بچوں کا ہو, شوہر کا ہو, چاہے نماز روزہ کچھ بھی کام ہے, بس اللہ میں تیرے لیے کروں گی, تیری خوشی کے لیے, تیری رضا کے لیے, تجھ کو راضی کرنے کے لیے. تو ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں درگزر کر دے. تو انشاءاللہ ہماری دعاؤں کو اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ. جو بیٹھے بچے آج کل بیٹھے نہیں بھی آئی, اللہ ان تمام کو صحت تندرستی کے ساتھ حیات دے. اور جن کے گھروں میں جوان لڑکیاں ہیں, جن کی شادیاں نہیں ہوئی, اللہ میں ان سے رات دن دعا کرتی ہوں کہ اللہ ان بچوں کو صالحین اور اچھا برسوں روزگار کوئی بھی اللہ لڑکا اچھا دلا دے. اللہ بچوں اور جو لڑکے بھی ہیں ان کے لیے بھی انشاءاللہ صالحین اور نیک اور بہو لائیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. جو بھی آج لڑکی نے وہ بھی بتایا تھا, ماشاءاللہ وہ بھی بہت اچھا بتائے تھے. تو روز جو ہم سنتے ہیں تو اس سے ہمارا دین کی بھی تعلیم بڑھتی ہے, ہم کو سب کچھ معلوم ہو جاتا ہے جو معلوم نہیں تھا. تو ان بچوں کو بھی ابھی بہت بہت شکریہ. اللہ ان تمام کو بھی اس تمام کا اجر عطا کرے, اور ہم کو بھی اللہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے انشاءاللہ. اللہ سب کو بخیریت رکھے,
الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ وعلیکم حافظ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین آمین آمین. اللہ تمہارے حق میں سب دعائیں قبول کرے. سب بہنیں جو خاص ہم کو دعاؤں کے لیے کہا ہے، بہنیں بہت ساری بہنیں جو بیمار ہے، جو ایک بچے کا بھی جو آنکھ کا پرابلم ہے، سب بہنیں، ہم سب کی دعائیں ہم کو پتا ہے. نام لے کے ہر ایک کا ہم نہیں کہہ سکتے، پر آپ لوگ سب ہماری دعاؤں میں ہیں. جی سارا جی، آپ کے بھی بچے کا یاد ہے. میں ابھی وہی بول رہی تھی کہ سب کا ہم کو یاد ہے الحمدللہ. آپ لوگ بالکل یہ نہیں سوچے کہ ہم آپ لوگ کا نام لے کے دعا نہیں کر پا رہے، کیونکہ وقت کی کمی ہے. یہاں پر اور ایک کلاس ہونے والی ہے انشاءاللہ. آپ لوگ سب کے لیے خاص دعائیں. جو پریگننٹ ویمن تھی انہوں نے بھی کہا تھا، اور بہت ساری بہنوں نے ہم کو واٹس ایپ میں بھی کہا ہے. سب کے لیے میں خاص کر دعا کرنا چاہتی ہوں کہ یا اللہ یہاں پہ جتنی بھی بہنیں بیٹھی ہے، یا اللہ تو جانتا ہے، یا اللہ ان کی دل کی مرادوں کو، یا اللہ ان کی دل کی دعاؤں کو، تمناؤں کو، خواہشات کو، یا اللہ تو قبول کر لے. آمین 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 یا رب العالمین. اوکے، اب جو بہنوں کو جو ڈاؤٹس تھا وہ پلیز تھوڑا کلیئر کر لے. ارم نے ہاتھ ریز کیا تھا، اور جس نے بھی ہاتھ ریز کیا تھا وہ پلیز ہاتھ ریز کر لے، تو آپ لوگ کے ڈاؤٹس آپ لوگ کلیئر کر سکتے ہیں. ثانیہ آپ ہو نا؟ جی جی. ہاں جی سارا جی، آپ کو کیا کہنا تھا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا جی ایک سارا ہمیں یہ بات کہنی تھی کہ گزارش تھی کہ ہم بامبے میں ایک بچہ ہے، وہ 17-18 سال کا ہوگا. اس کی ساری چیز بدن کی جتنی اعضاء ہیں سب ڈیمیج ہو گئے ہیں، دل، دماغ، اعضاء، ہاتھ پیر سب. تو اس کی مدر نے اس کو دیا ہے، کڈنی دیا ہے، لنگس یا کچھ کوئی چیز دی ہے اس کو. اس کے حق میں دعائیں کریں گی ساری بہنیں، جاری جتنی بھی ہیں سب تہجد میں دعا کریں گی.